یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ، فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا۔ یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا، بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اس کے استاد نے کہا کہ جناب سیدہ نے اگر مطالبہ کیا نا فدق کا اور پہلا خلیفہ کہنے تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ آپ کا ہے، ہم نے غصب کیا تھا، تو عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی، یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اگر کہتے تھے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا، جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، معاملہ شروع ہوگا، خلافت تک جائے گا، سارے معاملہ کھلتے چلے جائیں گے، پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے۔ روافض کا جھوٹا پروپیگنڈا وہ ناکام ہوتا ہے جو اسلام پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صدیق اکبر پر حملہ کر کے باغ فدق کو آڑ بنا کے حضرت صدیق اکبر کی ذات پر حملہ کر کے روافض کہتے ہیں کہ کیونکہ باغ فدق بیوی کا حق تھا معاذ اللہ، تو پھر صدیق اکبر نے حق نہ دیا، تو اس وجہ سے جو کسی کا حق نہ دے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہو پھر وہ معاذ اللہ خلافت کے اہل نہیں ہوتا، اور جب وہ خلافت کے اہل نہیں آئے تو ان کو جنہوں نے خلیفہ منتخب کیا سارے صحابہ کرام نے، حضرت صدیق اکبر کو جب سارے صحابہ کرام نے خلیفہ منتخب کیا تھا، تو روافض کہتے ہیں پھر جنہوں نے خلیفہ بنایا انہوں نے تو معاذ اللہ کس ظالم کو خلیفہ بنایا، تو اس واسطے ان سے کوئی حدیث بھی موت پر نہیں رہے گی، ان سے قرآن کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، پھر قرآن بھی موت پر نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے روافض جب صدیق اکبر کی ذات پر حملہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسے مسئلے کیوں عوام کے اندر لانا چاہتے ہو، تو ہم کہتے ہیں وہ کمینے یہ مسئلے جب عوام کے اندر خود لاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پورے قرآن پر پورے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی گرفت کریں، اور کیونکہ ان کی تو ساری تاریخ بیت الکذب ہے، بلکہ بلاد الکذب کہیں تو یہ بھی ان پر سچا آتا ہے۔ وہ صدیق اکبر پر بک بک کرنے والے پہلے اپنے گھر کی تو صفائی لے، ان کی کتاب کے اندر میں یہ حوالہ انشاءاللہ دکھوں گا، یہ کتاب اصول کافی شیعہ کی۔ روافض صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ ایک باغ ہے باغ فدق، اس کو آڑ بناتے ہیں، جس باغ کا ذکر احادیث کے اندر آیا باغ فدق، تو باغ فدق کو آڑ بنا کر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا دار و مدار پورے قرآن اور پورے اسلام کی صداقت پر ہے، اور جب صدیق اکبر پر وہ حملہ کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں بچتا، وہ قرآن پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ پورے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا، اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ پھر آیت کریمہ پڑھوں تو آپ کو بات سمجھ آئے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور دوسرا مال فے۔ مال غنیمت وہ ہے کہ جو صحابہ کو جہاد کے وقت ہاتھ آیا ہو، صحابہ کے ہاتھ میں، یعنی وہ مال جو جہاد کے وقت غیر مسلم کا، کافروں کا مال صحابہ کے ہاتھ آیا ہو، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور مال فے وہ مال ہے کہ جو بغیر جہاد کے مسلمانوں کے یعنی صحابہ کے ہاتھ آیا ہو، بغیر جہاد کے۔ اس کے کئی سبب ہیں، یا تو کافر مسلمانوں کی ہیبت سے اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، اپنا مال چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں، یا پھر انہوں نے کچھ شرائط پر یعنی اتنا مال ہم دیں گے، اتنا اپنی آمدنی کا حصہ دیں گے، اتنا ہمارے پاس رہے گا، اتنا تمہارے پاس، تو کچھ شرائط پر وہ مال انہوں نے صحابہ کو، مسلمانوں کو دیا ہو صلح کر کے، تو یہ ہے مال فے۔ اور پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ حشر میں یہ فرمایا کہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیا شہر والوں سے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور محبوب کے رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مساکین کے لیے ہے، اور وہ مسافروں کے لیے ہے۔ اور پھر اسی صورت حشر کے اندر یہ بھی خالق کائنات نے فرمایا وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، فرمایا کہ
جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیا ان سے لے کر اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیا. فما اوجفتم من علیہ من خیل ولا رکاب، کہ اس پر نہ ہی تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ دوڑائے، یعنی بغیر جنگ کیے کہ گھوڑے اور اونٹ دوڑانے کی نوبت ہی نہ آئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. اللہ نے اسے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا. یا تو وہ مسلمانوں کے ہیبت سے وہ مال چھوڑ کے کافر بھاگ گئے، یا صلح کر کے کچھ شرائط پر وہ اپنی زمین کا یا آمدنی کا جو حصہ مقرر پایا وہ مال. پھر اب یہاں اس مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے، استعمال میں لانا ہے، تو اس بارے میں بھی خالق کائنات نے یہ واضح فرمایا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے. یعنی اللہ اور رسول کے راستے میں اسے خرچ کیا جائے. اسے رسول کچھ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اسے، اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو رشتہ دار تھے حضور کے، اہل بیت گھر والے، ان پر بھی کچھ صرف کر سکتے ہیں، اور کچھ یتیموں کے لیے اور کچھ مساکین کے لیے اور کچھ مسافروں کے لیے. اب یہ مال قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ یہ کسی فرد معین کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرد معین کے لیے ہو، یعنی یہ سب کے لیے ہے، اللہ اور رسول کے لیے بھی ہے، اور پھر حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، اور پھر اسی میں سے مسکینوں کو بھی دینا ہے، اسی میں سے یتیموں کو بھی دینا ہے، اسی میں سے مسافروں کو بھی دینا ہے، اسی میں سے جہاد کا جو ہے وہ سامان بھی، اسلحہ اور جہاد کے لیے سواریاں وہ بھی خریدنی ہیں. اس واسطے باغ فدق، خیبر تو یہودیوں کی زمین میں سے ایک زمین جہاں پر کھجوروں کا باغ تھا، تو اس باغ کو باغ فدق کہا جاتا ہے، اور وہ بھی بغیر یعنی جہاد کیے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا. تو اب اس مال کو بھی مال فے کہیں گے، باغ فدق کو بھی مال فے کہیں گے. اور پھر میرا آقا علیہ السلام نے اسی طرح، جس طرح قرآن کی آیت میں حکم آیا کہ اسے کس طرح تصرف کرنا ہے، محبوب علیہ السلام نے اسی طرح تصرف کیا کہ اپنے لیے بھی اپنے گھر کا سال کا خرچہ اس میں سے نکالتے، اور پھر اسی میں سے جو ہے غریبوں کو بھی دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی دیتے تھے، اور پھر اسی میں سے مسافروں کو بھی دیتے تھے، یتیموں کو بھی دیتے تھے، اسی میں سے جہاد کے لیے ساز و سامان بھی خریدتے تھے. حضرت جناب طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کا مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر سے کیا. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہا اخبرتہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر جناب طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارسلت الی ابی بکر الصدیق تسألہ، کہ حضرت صدیق اکبر کی طرف آپ نے یہ پیغام بھیجا، تسألہ میراثہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبوب علیہ السلام کی میراث کا مطالبہ کیا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور حضور کی جو جائیداد ہے، میراث ہے، اسے مجھے دے دیا جائے. تو اس پر اس میں سے مما افا اللہ علیہ بالمدینتی وفادہ وما باقیہ من خمس خیبرہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مال فے عطا فرمایا تھا مدینے کا، اور جس طرح باغ فدق ہو گیا، اور جس طرح خیبر کا خمس، یعنی وہ خمس جو اس کے ذریعے سے مال غنیمت، یعنی خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ. تو پھر اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے. یہ حدیث حضرت صدیق اکبر نے جناب فاطمہ کو یہ بطور حجت
کہ میں جو باغ فدق نہ دے کر، اس کی وجہ کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا آپ کے ابا جان کا یہ فرمان ہے کیا کہ لا نورثو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور بعض حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہے، انبیاء کی میراث سونا اور چاندی نہیں ہے، انبیاء کی میراث زمین مال وغیرہ نہیں ہے۔ انبیاء جو اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے، انبیاء کی میراث علم ہے۔ تو اس وجہ سے جو نبی کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد باقی بچتا ہے، جو نبی کے تصرف میں تھا مال، تو وہ فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی فرد معین کے لیے نہیں ہے، وہ کسی نبی علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں ہے، وہ صدقہ ہے۔ تو اس پر اصل کے اندر باغ فدق کے مسئلہ میں جناب طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا اجتہاد تھا۔ حضرت فاطمہ نے اس آیت کریمہ سے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے معاملے میں وصیت کرتا ہے، یعنی ان میں وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ تو یوصیکم اللہ میں کم ضمیر کا خطاب حضرت فاطمہ نے یہاں سے اجتہاد کیا کہ کم ضمیر میں میرے ابا جان نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں، اور حقیقت میں حضور داخل نہیں تھے، بلکہ یہ خطاب حضور کی امت کو تھا۔ کم ضمیر میں جو خطاب تھا یہ محبوب علیہ السلام کی امت کو خطاب تھا۔ اور صدیق اکبر کا اجتہاد اس کے اندر قوی تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نبی اکرم کی پیش کی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور اس کے اندر یہ حدیث پاک سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ماخذ کے اندر ہے یہ حدیث پاک کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب مجتہد کسی مسئلہ کے اندر، اذا حکم الحاکم فاجتہد، اجتہاد کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر فاصاب، اگر حق پر ہو، فلہ اجرانی، تو اسے 2 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ جب 2 مجتہد کسی مسئلہ کے اندر وہ اجتہاد کرتے ہیں، تو فرمایا جب مجتہد اجتہاد کے اندر حق پر ہو تو اسے 2 نیکیاں دی جاتی ہیں، وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ اجتہاد میں اجتہادی خطا پر ہو تو محروم پھر بھی اسے نہیں کیا جاتا، حدیث کے مطابق اسے پھر بھی 2 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس واسطے اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس مسئلہ کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا اجتہاد تھا، تو محروم جناب فاطمہ بھی نہیں رہی، اسے بھی 1 نیکی دی گئی، اور حضرت صدیق اکبر کو بھی 2 نیکیاں دی گئیں۔ پھر اور وہ حدیث جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے اجتہاد کیا، یہ حدیث ایک تو متعدد درجنوں سے زائد ماخذ کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ حدیث متعدد طرق سے آئی ہے۔ اور روافض پھر صدیق اکبر پر اس طرح کا بھی بہتان لگاتے ہیں، وہ کمینے باز نہیں آتے، صدیق اکبر سے یہ حدیث کیوں آئی ہے، کسی اور سے کیوں نہیں آئی یہ حدیث؟ اگر یہ حدیث واقعی سچی ہے تو حضرت صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور راوی کیوں نہیں ہے؟ تو ہم ان کو یہ آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حدیث صرف صدیق اکبر سے نہیں بلکہ متعدد طرق سے ہے، اور اس کے ذریعے روافض کا جھوٹا پروپیگنڈا وہ ناکام ہوتا ہے، جو اسلام پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صدیق اکبر پر حملہ کر کے باغ فدق کو آڑ بنا کے حضرت صدیق اکبر کی ذات پر حملہ کر کے روافض کہتے ہیں کہ کیونکہ باغ فدق بیوی کا حق تھا معاذ اللہ، تو پھر صدیق اکبر نے حق نہ دیا، تو اس وجہ سے جو کسی کا حق نہ دے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہو پھر وہ معاذ اللہ خلافت کے اہل نہیں ہوتا، اور جب وہ خلافت کے اہل نہیں ہے تو ان کو جنہوں نے خلیفہ منتخب کیا سارے صحابہ کرام نے، حضرت صدیق اکبر کو جب سارے صحابہ کرام نے خلیفہ منتخب کیا تھا، تو روافض کہتے ہیں پھر جنہوں نے خلیفہ بنایا انہوں نے تو معاذ اللہ کس ظالم کو خلیفہ بنایا،
تو اس واسطے ان سے کوئی حدیث بھی موت پر نہیں رہے گی، ان سے قرآن کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، پھر قرآن بھی موت پر نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے روافض جب صدیق اکبر کی ذات پر حملہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسے مسئلے کیوں عوام کے اندر لانا چاہتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں وہ کمینے یہ مسئلے جب عوام کے اندر خود لاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پورے قرآن پر پورے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی گرفت کریں، اور کیونکہ ان کی تو ساری تاریخ بیت الکذب ہے، بلکہ بلاد الکذب کہیں تو یہ بھی ان پر سچا آتا ہے۔ اس واسطے وہ تو ان کی تو پیچھے کوئی صداقت ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے تو کوئی اکابر نہیں ہے جن کی ساری تاریخ جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ جھوٹے سچے اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، سچے قرآن پر، سچے احادیث پر وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اس واسطے جب تک ہم زندہ ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں روافض جتنے بھی یہ پر اسلام پر قرآن پر رات دن پراپوگنڈا کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی رہی تو آخری سانس تک حضرت صدیق اکبر کا دفاع کر کے دکھائیں گے۔ اس واسطے یہ بخاری کے اندر موجود ہے حدیث پاک، اس بخاری عمدۃ القاری شرح بخاری اس کی جلد نمبر 21 کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اکرم شفیع معصم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں پیچھے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روافظ کو ہم یہ بھی آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم صدیق اکبر کا کہہ کر کے یہ حدیث صرف صدیق اکبر کے علاوہ کسی سے نہیں آئی، تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ متعدد طرق سے آئی ہے۔ یہی حدیث حضرت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اچھا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یقتسم ورثۃ دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومعونۃ عاملی فہو صدقہ۔ ایک بھی دینار کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث نہیں خرچ کر سکتے مگر یہ کہ میری عورتوں یعنی میری ازواج کے خرچے کے بعد اور میرے عامل کی مشقت کی اجرت کے بعد، ان کے خرچے کے بعد فرمایا جو باقی بچے وہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے۔ پھر اس کے بعد یہی حدیث حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اچھا، اور یہ کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری اس کی جلد نمبر 15، اس کی جلد نمبر 21 اور اس کی جلد نمبر 15، اس میں حضور کی میراث کا مطالبہ صرف حضرت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تھا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ محبوب علیہ السلام کی ازواج نے بھی حضور کی وراثت کا مطالبہ کیا صدیق اکبر سے۔ تو اگر محبوب علیہ السلام کی وراثت آپ کے اہل بیت میں تقسیم ہوتی تو حضور کی ازواج کو بھی ضرور اس کا حصہ دیا جاتا، اس واسطے کیونکہ آقا علیہ السلام کی میراث علم ہے، اور جو حضور نبی علیہ السلام یا کوئی بھی نبی چھوڑ کے جائے تو وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کی ازواج نے حضرت عثمان کو بھیجا حضرت صدیق اکبر کی طرف کہ ہمیں محبوب علیہ السلام کی وراثت میں سے 8واں حصہ دیا جائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ کیا تم علم تعلمنا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول، کہ کیا تم نہیں جانتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، محبوب علیہ السلام کی اس حدیث کو تم نہیں جانتی کیا؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تو یہ حدیث حضرت عائشہ نے حضور کی دیگر جو ازواج تھی ان کو سنائی یہ حدیث، تاکہ سب کو پتا چلے کہ محبوب علیہ السلام کی مال وراثت نہیں ہے۔ اس واسطے پتا چلا کہ جس طرح بی بی فاطمہ کو صدیق اکبر نے حدیث سنائی تھی کہ محبوب علیہ السلام جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے ہیں وہ صدقہ ہے، اور اسی طرح حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
محبوب علیہ السلام کی ازواج کو یہ بتایا کہ محبوب علیہ السلام کے مال میں سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ محبوب جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان کی اولاد میں یا ان کی ازواج کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ صدقہ ہے۔ اور محبوب کی وراثت کیا ہے؟ فرمایا وہ علم ہے، محبوب کی وراثت علم ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کی کتاب المسند، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ انا فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر، کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرت صدیق اکبر کی طرف آئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یلتمسانی میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبوب علیہ السلام کی وراثت کو طلب کرنے لگے، حضرت صدیق اکبر سے یعنی مطالبہ کیا کہ ہمیں دی جائے۔ تو اس پر حضرت صدیق اکبر نے ان دونوں کو یہ کہا کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صادقا، وہی حدیث صدیق اکبر نے سنائی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کنز العمال جلد 11-12 اس کے اندر جتنے بھی اس حدیث کے ترک ہیں وہ سب یہاں پر انہوں نے اس حدیث میں اس کے اندر اکٹھے کیے سارے ترک۔ یہ حدیث ان النبی لا یورث وانما میراثہ فی فقراء المسلمین والمساکین، کہ بے شک نبی وارث نہیں بنائے جاتے اور ان کی میراث فقراء مسلمانوں میں اور مسکین مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے، نبیوں کی میراث۔ اور اس کے علاوہ اب یہ حدیث حضرت صدیق اکبر سے روایت ہے، اور پھر دوسری حدیث کہ النبی لا یورث حضرت حذیفہ سے۔ اب دیکھیں کتنی متعدد ترک ہیں اس کے۔ اور پھر اس کے علاوہ تیسری حدیث کل مال النبی جی صدقہ، کہ تمام نبی کے جتنا بھی مال ہے وہ صدقہ ہے۔ اب یہ حضرت زبیر سے۔ اس کے علاوہ لا تقتسموا ورثتی دینارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث ایک دینار بھی خرچ نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے۔ اچھا، ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومؤونۃ عاملی فہو صدقہ، کہ میری ازواج کے خرچے کے بعد اور میرے عامل کے خرچے کے بعد جو باقی بچ جائے وہ صدقہ ہے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ پھر اس کے علاوہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ حدیث حضرت طلحہ سے، ان کے علاوہ حضرت زبیر سے، حضرت عبد الرحمن سے، اور پھر حضرت عائشہ سے اور حضرت ابو ہریرہ سے۔ کتنی متعدد ترک اس حدیث کے، یعنی جو ان الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ پھر یہ حدیث کے لا نورث ما ترکنا صادقہ وانما یاکل آل محمد فی ھذا المال، یہ حدیث حضرت صدیق اکبر سے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ حضرت عائشہ سے، اور اس کے علاوہ حضرت زبیر سے، حضرت سعد سے، حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو جتنے بھی ترک تھے اس حدیث کے، انہوں نے سارے ترک جمع کر کے یہاں پر اس کو واضح کیا ہے۔ اور پھر یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی کئی ترک سے آئی ہے۔ اچھا، مسلم شریف کے علاوہ میں شیعہ کو ان کی کتاب سے آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ شیعہ کی اپنی کتاب، پہلے اپنے گھر کی وہ صفائی لیں، وہ صدیق اکبر پر بک بک کرنے والے پہلے اپنے گھر کی تو صفائی لیں۔ ان کی کتاب کے اندر میں یہ حوالہ انشاءاللہ دکھاؤں گا، یہ کتاب اصول کافی شیعہ کی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اس وجہ سے کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما، کہ انبیاء نہیں بناتے وارث درہم کا۔ اب دیکھو ان کی کتاب سے ان کے منہ پر تماچا کہ یہاں پر موجود ہے کہ انبیاء کسی کو درہم کا وارث نہیں بناتے،
वला दीनारन, और ना ही दिनार का। तो पता चला कि ये तो रवाफिज की अपनी किताब के अंदर मौजूद है। वो किस मुंह से फिर हजरत सिद्दीक अकबर की जात पर बक बक करते हैं। इस वास्ते बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का पढ़ा है, कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, जमी है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं अगला जब क्लिप दूंगा तो उस पर तफसीलन गुफ्तगू होगी, यानी जो काफी तवील अहदीस हैं जिस पर काफी टाइम दरकार है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम फिर वो बयान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन रवाफिज के हम हर जो इनके इस्लाम पर हर्जा सराई है, इंशाअल्लाह ताला उसका आखिरी दम तक ताक़ुब करते रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मसला के अहले सुन्नत का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला